بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, ایک تو پرائم منسٹر جا رہے ہیں چائنا, اور ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں روانہ ہونے والے ہی کل جائیں گے. بنیادی طور پر جب ہم آپ بات کر رہے ہوں گے اس ٹائم جا چکے ہوں گے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی سر, ابھی تک بجٹ کی ڈیٹ فائنل نہیں ہے. ابھی 8 سے 10 پہ تو گئے تھے, 10 پہ, لیکن ابھی 10 کی بھی کنفرم نہیں ہے. کہا جا رہا ہے کہ 10 کو شاید بجٹ ہوگا, لیکن ابھی پرابلم یہ ہے کہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ان کے جانے سے پہلے ہو جائے گی. وہ تو نہیں ہے, یعنی ان کے جانے تک جو ہے میٹنگ نہیں ہوئی. جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ چائنا کے وزٹ پہ بھی بات کریں گے ان کے وزٹ کے دوران ہی. وہ بات یہ ہے سر کہ جو آئی ایم ایف کی پرسکرپشن ہے وہ بڑی سخت نظر آ رہی ہے, اور اس کے اندر جو لوگوں کی دلچسپی والا ایک ایشو ہے وہ میں آج چاہتا ہوں کہ اس پہ بات کروں. وہ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر شکنجا سخت کرنے کی بات ہو رہی ہے. ریئل اسٹیٹ مینس پراپرٹی, پلاٹ کا کاروبار. جی, پلاٹ کا کاروبار. اس میں 2-3 ایشوز ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ اس ٹائم حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے 2 ٹیکسز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اس ٹائم, جو سیل اور پرچیز کے اوپر ہے ایک, اور ایک گینز ٹیکس ہے. یہ 2 ٹیکسز ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ وصول کرتی ہے, FBR. اس میں ایک ہے 236C جو کہ سیلر جو ہے وہ ادا کرتا ہے, وہ فائلر اور نان فائلر دونوں کے اوپر. پراپرٹی بیچنے والا جو ہے وہ اس کو جی اس کے اوپر ہے. اور دوسرا جو ہے وہ 236K ہے, وہ پرچیزر کے اوپر ہے, خریدنے والا جو ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ آئی ایم ایف کی جو پہلے سجیشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر گینز ٹیکس پہ بات کروں گا, اور تیسری ایک اور بھی میں نے بات کرنی ہے, وہ جلدی سے میں بتا دیتا ہوں. جو 236C ہے, آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پروگریسو ٹیکسیشن کی طرف لے کے جائیں. پروگریسو ٹیکسیشن سے مراد کیا ہے کہ اس کی سلیبز بنا دیں, جتنی بڑی ٹرانزیکشن ہو اتنا زیادہ ٹیکس ہو سیلر کے اوپر اس میں, اور نان فائلر جو ہے اس کے اوپر ریٹ زیادہ رکھے ہیں. یعنی کہ جو بیچنے والا ہے وہ زیادہ حصہ اسٹیٹ کو دے, جی, اور اگر نان فائلر ہے تو اور زیادہ دے. جی بالکل. اس ٹائم جو ہے وہ سیلر جو ہے وہ 1%, 2% ہے, اور جو نان فائلر ہے اس کے اوپر 3% ہے. تو جو نان فائلر ہے وہ اس کا تجویز یہ ہے کہ اس کو مزید بڑھا دی جائے, 4%, 5%, 7% اس کے سلیبس بنا دیے جائے, اور فائلر کا بھی اسی طرح سبسیکوینٹلی بڑھا دیا جائے. اسی طرح پرچیزر کے اوپر بھی ہے. جو دوسرا ٹیکس ہے وہ گینز ٹیکس ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. اگر اس کا پیریڈ ہے اس ٹائم وہ 3 سال, 4 سال, 5 سال, 6 سال. 6 سال کے بعد اگر آپ بیچیں تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. جی, وہ عمران خان کے دور میں تھوڑا سا کم بھی کیا تھا کہ ریٹس کم ہوئے تھے. لیکن ابھی یہ ہے کہ تجویز یہ ہے کہ اگر آپ 50 روپے کا, میں مثال دیتا ہوں, یا 50 لاکھ کا ایک پلاٹ لیتے ہیں, 50 لاکھ کا آپ ایک لیتے ہیں, اور 2 سے 3 سال میں آپ 1 کروڑ کا بیچ دیتے ہیں, تو جو اوپر والا 50 لاکھ ہے اس کے اوپر مختلف سلیبز ہیں جن کے اوپر ٹیکس ہے. ابھی تجویز یہ ہے کہ ارسپیکٹو آف پیریڈ اگر آپ کوئی بھی گین حاصل کریں اس کے اوپر, اگر 50 لاکھ کا لیا ہے تو 51 کا بیچیں گے, تو جو اوپر کا لاکھ روپے ہے اس کے اوپر ٹیکس دیں آپ. یہ میرے خیال میں ٹھیک بھی ہے. جو تیسری تجویز ہے, ٹیکس اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے نا کہ منافع ہی وہ لے جائیں. ایک منٹ ٹھہر جائیں. جو تیسری تجویز ہے وہ یہ ہے, وہ بجٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ جو پراپرٹی کی ویلیویشن ٹیبلز ہیں ان کو ریوائز کیا جائے, اور چونکہ مارکیٹ کا جو ریٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, FBR کی ویلیویشن ڈفرینٹ ہے, تو 20 to 30% اس ویلیویشن ٹیبلز کو اس ٹائم تقریباً 40 شہروں میں ہے, ہائی کر دیں, اس کو تھوڑا سا 20 سے 25% بڑھا دیں. آخری بات, یہ ایک آپشن ہے یا کٹھی آپشنز ہیں؟ یہ ساری وہ کہہ رہے ہیں کریں, یہ بھی کریں, وہ الگ کریں, یہ الگ کریں. سن لیں, آخری بات سب سے امپورٹنٹ یہ ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا کیس پوری طرح سے بیان کر دوں گا میں. اس ٹائم ٹرانزیکشنز نہیں ہو رہی پراپرٹی کے اندر, اور وجہ یہی وہ ٹیکسز ہیں, اور یہی جو ویلیویشن اور فرق ہے, اور لوگوں کو وہ کہتے ہیں جی قیمت اتنی نہیں بڑھ رہی, بینک میں پیسے رکھوا دیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پراپرٹی کی ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی. تو FBR نے, میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں جناب, اور یہ میں نے کہیں کسی جگہ پہ یہ بات نہیں کی جناب, جتنے بھی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان سب کو لیٹرز لکھے ہیں, اور ان سے کہا ہے کہ جتنے لوگوں نے آپ کی فائلز خریدی ہیں یا پلاٹس خریدے ہیں
ان کا مہربانی کر کے ڈیٹا شیئر کریں ہمارے ساتھ. سمو والا صاحب جی. تو یہ ان کے گھیرا تنگ کرنے کی باتیں چل رہی ہیں. صحیح ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ان کو ٹیکس لسٹ میں لائیں گے نا, اور تو کچھ نہیں ہے بھائی. اگر آپ ایک 50 لاکھ روپے کا پلاٹ لے رہے ہیں اور ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے, تو ایف بی آر کے پاس اگر وہ ثبوت آ جائے تو آپ کو ایک عدد نوٹس ملے گا اور آپ کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی جان آپ نے 50 لاکھ روپے کا پلاٹ لے لیا ہے, مہربانی کر کے ریٹرن فائلر ہو جائے, اپنا ٹیکس ادا کریں. بالکل یہ بات تو ٹھیک ہے. تو ہاں ٹھیک ہے, لیکن بہت سارے لوگ پھر اوائڈ کریں گے, پھر یہ سلو ڈاؤن آئے گا, پھر انتظار کیا جائے گا شاید چلا جائے. اب آخری بات مجھے یہ بتائیں, بڑی زبردست آپ نے ریئل اسٹیٹ پہ باتیں کی. ایک تو ٹیکس ہونا چاہیے, دوسرا سب کو ڈکلیئر کرنا چاہیے, تیسرا یہ ریزنیبل ہونا چاہیے. یہ میں کہتا ہوں. اب یہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جی کہ وہ سلیب ریٹ بھی بڑھا دیں. یہ بیسیکلی سیلری سلیب کی طرح ہی ہے نا, ٹیکس سلیب آپ ریوائز کریں آپ پراپرٹی کے بھی, جو پلاٹس اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے ریئل اسٹیٹ کے. لیکن یہ خبریں بھی میں پڑھ رہا ہوں. مہتاب صاحب آخری مختصراً یہ بات بتائیں کہ شہباز شریف صاحب جو پیارے وزیر اعظم ہیں, وہ تو کہتے ہیں وہ اڑ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کوئی ایسا کسی قسم کا سخت بجٹ اس طرح کا نہیں دے سکتے ٹیکسز کے حوالے سے کہ جس سے پبلک کا کوئی ایسا بیک لیش آئے. تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کو بھی انڈر کنسیڈریشن رکھا ہوا ہے جو آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے وزیر اعظم تو بڑے جناب طاقتور ہیں, اور وہ انشاءاللہ قوم کے لیے ضرور یہ دو باتیں اگر مجھے جلدی سے کہنے دیں. وہ ڈٹے ہوئے ہیں ابھی تک. ایک طرف تو چائنا کا وزٹ جو پرائم منسٹر کا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہاں سے کیا ملتا ہے. دوسری میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں, بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. پٹرول والا نہیں سنانا تھا. نہیں میں آپ کو دیکھیں, میں ایک میسنجر ہوں 2 ٹکے کا رپورٹر. پٹرول پہ بھی ہم نے بات کرنے 2 ٹکے کا رپورٹر ہوں, ذرا اس پہ مجھے واقعہ سنانے دے. یہ جو آئی ایم ایف کے آئے ہوئے تھے نا مشن, جی جی, اس کو ہم نے ایک بریفنگ دی. بریفنگ میں انہیں یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ آنے والی ہے, سعودی عرب سے, یو اے ای سے $10 بلین آنے والے ہیں. سعودی عرب نے $5 بلین کمٹ کر دیے ہیں, یو اے ای نے $10 بلین کمٹ کر دیے ہیں. تو وہ جو نیتھن پورٹر تھا انہوں نے اپنی فائل اٹھائی, انہوں نے کہا کہ یو ڈونٹ نیڈ اس, مجھے منی آپ کے پاس اتنے سارے پیسے ہیں, وائی یو آر آسکنگ اس ٹو گیو یو دا منی. یعنی کہ انہوں نے پریشان, وہ حیران کر دیا یار پہلے اتنے پیسے کیوں مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی اتنے پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں تو ہماری تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. السلام علیکم. تو دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس کے اوپر, لیکن پھر دروازے تک پہنچا کوئی کہ نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف کی پرسکرپشن اس دفعہ نہیں مانیں گے ہم, 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو امریکہ کی آشیرواد چاہیے, کوئی لا سکتا ہے تو لے آئے, دوسرا ورنہ آئی ایم ایف کے پروگرام پہ عمل درآمد کروائیں گے وہ, ورنہ پروگرام نہیں ہوگا. نہیں, یہ دونوں امریکہ کی آشیرواد آ جائے کوئی لے سکتا ہے, وہ بھی کچھ نہیں گیو اینڈ ٹیک ہوگی نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس اے پی پی کے ذریعے اسٹوری چھپوا لیں آپ. وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں, میں وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں. اتنے مضبوط وزیر اعظم کا مذاق نہ اڑایا. میں مذاق نہیں اڑا رہا یار, میں ریئلٹی بیان کر رہا ہوں. بجٹ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا, لوگوں کے سامنے بھی آ جائے گا, میں لوگوں کے سامنے میں بھی جواب دے ہوں, آپ بھی جواب دیں, پتہ چل جائے گا. تو یہ جو پیٹرول والا بھی پھر ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے, جاتے جاتے بتا دیں. پیٹرول پتہ نہیں کیا ہوا ہے, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی. 15 روپے کا اعلان کر دیا تو 4 روپے کم. میرے خیال میں کوئی غلط فہمی ہوئی تھی, مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی. لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ بجٹ کی بھی ہوگی پھر. اچھا اللہ خیر. مطلب دیکھیں نا, ایف بی آر مجھے یہ بتائیں, آپ ٹیکسیشن میں یہ نہیں لیں گے تو 12.5 ٹریلین یا 12.9 ٹریلین کے درمیان کوئی بجٹ ہوگا. بات یہی ہے کہ اتنا بڑا ٹارگیٹ وہ آواز سے پورا کر لیں گے, کیسے کریں گے. ابھی تو ویسے آخری بات مختصراً بتا سکتے ہیں, ابھی تو یہ تو کہ آپ تو کہہ رہے ہیں شارٹ فال آ رہا ہے مئی جون کا, وزیر اعظم صاحب نے شاباش دے دیا ہے. یار پورا سچ نہیں بتاتے نا, 11 مہینوں کا, کہ میں صاحب ویسے بات نہیں کر سکتے یار. 11 مہینوں کا شارٹ فال ہے اور 1 مہینے کا, 1 مہینے کو آپ, اچھا یہ بھی وہ تم پکڑ کے وہ خوش ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, وہ 745 ارب روپے کا ٹارگٹ تھا, 760 ارب روپے انہوں نے کر لیے. فنگرز کراسڈ. کتنے جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکسز پکڑے ہیں, مجھے اس کے بارے میں کوئی ابھی بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن اب تو ایف بی آر کی حالت بڑی عجیب ہے. آپ نے وہ لڑائی دیکھی تھی وہ جو لاہور میں ہوئی ہے,
اور جس پہ آپ نے 8 کروڑ روپیہ, وہ پتہ ہے اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی اگر اجازت دے میں بتا دوں, جلدی کر لیں, جلدی سے بتاتا ہوں. ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس کی سبسڈری کا ایشو تھا. سبسڈی کا سبسڈری, اس کی کمپنی کی ایک سبسڈری تھی. جی 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 جی, کمپنی بہت بڑی ہے, میں نام نہیں لے سکتا, مسئلہ ہے. وہ یہ جو نہیں, یہ جو پاکستان میں آج کل کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے, وہ جو ٹھنڈک کے لیے استعمال ہوتی ہیں چیزیں, سمجھے نا آپ, میں اشارہ دے سکتا ہوں. اس کی سبسڈری تھی اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلق ہیں. اچھا, پاکستان کے بڑے 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 جو وکیل اور پھر منسٹر اور پتہ نہیں کیا کچھ رہے ہیں. آپ ایسی کی کمپنیاں یاد کروانا شروع کر رہے ہیں. جی آپ سمجھا کریں, بات کو اشارے کے رائے میں رہنے. باہر کیا کہ اندر کیا نہیں, وہ پھر کسوٹی کھیل لیتے. وہ ہوا ایسے کہ اس کا ایشو تھا, 8 کروڑ روپیہ لے لیا اور اس کا ایک گارنٹی چیک ایف بی آر دیتا ہے. وہ گارنٹی چیک جو ہے وہ پہلے جاری ہوا, وہ گارنٹی چیک واپس نہیں کرتے تھے. پیسے کیش لے لیے, گارنٹی چیک بھی رکھا ہوا تھا. اس پہ پھر ایف بی آر کے افسروں کے آپس میں لڑائی شروع ہو گئی, مکے شکے چل گئے, پستولیں نکل آئیں. پستولیں مجھے کسی نے کہا کہ نہیں نکلی, لیکن مکے شکے ضرور چلے. گالم گلوچ بڑی ہوئی, پہلے ایک نے گالی دی, دوسرے نے مکہ مار دیا. تو یہ لڑائی جو ہے یہ اتنی اوپنلی ایف بی آر کی ہسٹری میں ایسے نہیں ہوا. وزیر اعظم کی شاباش دینی تو بنتی تھی, پتہ نہیں اب ان کو پتہ ہی نہیں. اچھا ایک میں آخری بات, 1290 ارب روپے کا ٹارگٹ ہے جون کا. جی آئیں دیکھ لیتے ہیں. ناظرین یہ بات ہم کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب نے جو شاباش دی ہے, جناب آپ نے بڑا ٹیکس اکٹھا کر لیا ہے, یہ اس کے پیچھے بھی کیا کہانی ہے کہ ایک مہینے کے آپ اس کو اچیومنٹ کو لے کے تو پورے سال کا جو نقصان ہے اس کو آپ بات ہی نہیں کر رہے ہیں. 34 ارب روپے کا شارٹ فال ہے 11 مہینوں میں. ایسے ہیں جناب ہمارے پیارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب. اب دیکھیں بجٹ میں وہ ہمیں کون سا دایاں دکھا کے بایاں مارتے ہیں, کیا کرتے ہیں. اجازت لیتے ہیں جی. آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور اس پہ کمنٹس کریں. اور سیٹرڈے, سوموار, بدھ اور ہفتے کو پاور ایف ایم 99 ریڈیو اسٹیشن پہ ہمارے اس پروگرام کو آپ 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.